بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم ألهمني رشدي واعذني من شر نفسي. آج کی رات یہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کی رات کی فضیلتیں بہت ہیں اور جمعہ کے آداب اور خطبہ کے آداب بھی ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن کے آداب کی رعایت نہیں رکھی جا رہی ہے اور جمعہ کے دن کی قدر نہیں کی جا رہی ہے، اس لیے آج اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان افضل ایامکم یوم الجمعہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن یہ کل آنے والا دن، یہ ابھی سے شروع ہو گئی، کیونکہ اسلامی تاریخ مغرب کی اذان ہوتی ہی بدل جاتی ہے، تو جمعہ کے دن شروع ہو چکا ہے۔ جمعہ کی رات یہ ہے، اس رات کی فضیلتیں، اس رات میں عبادتیں کرنا اور اس رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا رات ہی سے شروع کر دیں انسان۔ خاص کر کے مومن بندوں کو چاہیے کہ دن میں وقت نہ مل پائے تو سورہ کہف کی تلاوت آدھے پارے سے کچھ 2-3 رکوع زیادہ ہیں تو اسے کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ فتنوں سے بچنے کا، سب سے بڑے فتنوں کا دور چل رہا ہے، تو فتنوں سے بچنے کے لیے بھی سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن قرار دیا گیا ہے، اسی لیے اس دن میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کثرت سے درود شریف کا پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود کا ورد ہو۔ جمعہ کے دن ایک ساعت مستجابہ ہے، جو مقبول گھڑی ہے، اس کی جستجو میں رہنا، اس کی جستجو میں رہنا۔ جمعہ کے دن جو درود شریف پڑھنے کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، لہذا اس پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف پڑھنا مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو یہ بات آئی کہ جمعہ کے دن ساعت مستجابہ جو ہے، قبولیت کی گھڑی ایک آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن جس گھڑی کی امید دلائی گئی، اس گھڑی کو عصر اور غروب میں، عصر سے غروب شمس کے درمیان تلاش کی جائے، عصر سے غروب شمس سے سورج کے غروب کے درمیان میں، اس درمیان میں تلاش کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ آئی ہے کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کی صبح ہو جائے، فجر کی نماز میں جمعہ کے دن سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرنا۔ فجر کی نماز میں خاص کر کے جو امام حفاظ کرام ہیں، خصوصی طور پر الف لام میم سجدے کا پورا پڑھنا پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت کرنا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور هل اتى على الانسان یعنی سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس بات کو لے کر کے بھی، اور پھر چوتھی بات جو آئی ہے، پانچویں بات، کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ سورہ کہف کی تلاوت کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ عزاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے نور اور نور ہی نور یعنی روشن ہو جاتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6 میں یہ بات آئی ہے کہ کپڑوں میں سے کوئی خاص جوڑا جمعہ کے لیے متعین کرنا، خاص جوڑا جمعہ کے دن کے لیے پہننے کے لیے رکھنا۔ یہ بھی بات آئی ہے کہ جس شخص کے پاس اللہ نے وسعت دیا ہو، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس شخص کے پاس وسعت ہو، کشادگی ہو، رزق میں فراوانی ہو، برکت ہو، فراوانی، تو اسے چاہیے کہ جمعہ کے دن کے لیے روزانہ عام کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے مخصوص کر لے، عام کپڑوں کے علاوہ کپڑے انسان مخصوص کر لے جمعہ کے دن کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز کے آداب کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ آج کل امت مسلمہ اتنی شیڈیول بیزی ہو چکا ہے، امت مسلمہ کی اتنے شیڈیول بیزی ہے کہ دکانوں کو چھوڑ کر کے آنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن بھی لوگ دکانوں کو چھوڑ کر کے بہت مشکل سے جلد اذان ہوتی ہی دکانوں کو بند نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان کہہ دی جائے
جب اذان پکار دی جائے اذا نودی للصلاۃ تو تم جمعہ کے دن الی الصلاۃ نماز کی طرف فسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو چل پڑو فسعوا الی ذکر اللہ. تو اسی لیے جمعہ کی ادائیگی میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے. جلد سے جلد جیسی اذان ہو انسان پہنچنے کی کوشش کرے, صف اول میں جگہ لینے کی کوشش کرے. جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے تو بہتر طریقے پہ غسل کر لے, مسواک کا اہتمام کرے, تیل لگائے خوشبودار, اگر اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے سب سے بہتر کپڑا اس کپڑے کو پہننا, خوشبو استعمال کرنا, یہ سب کی سب چیزیں ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے من ترک ثلاثہ کہ جس نے 3 جمعہ لاپرواہی میں چھوڑ دی, لاپرواہی میں جس نے 3 جمعہ بے پرواہی میں چھوڑ دی تو اللہ تبارک و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے, اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. اور حدیث پاک میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے تب بھی چل جائے گا, تب بھی اچھی بات ہے, لیکن غسل کرنا افضل اور مسنون ہے, غسل کرنا افضل اور مسنون قرار دیا گیا ہے. اور تیل لگانے کے بارے میں اور مسواک کے بارے میں جو بات آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ آدمی پہ غسل اور مسواک ضروری اور لازم ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جتنی ہو سکے پاکی حاصل کرے, پھر تیل لگائے یا خوشبو ملے. تیل لگانے کے بعد اگر تیل نہ لگانے کی عادت ہو تو خوشبو جو اچھے سے اچھی خوشبو استعمال کرے. آج خوشبو لگانے میں لوگ کنجوسی کرتے ہیں, اچھے سے اچھے خوشبو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں. خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ قسم کی خوشبو, مشک کی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں مشک ہو, عنبر ہو, جو بھی ہو ہمیں میسر ہو وہ خوشبو لگائے انسان, پھر نماز کے لیے جائے. اور نماز کے لیے جب جائے تو 2 بیٹھے ہوئے آدمیوں کے سامنے بیچ میں جا کر کے تفریق نہ ڈالے, گھس کر کے نہ بیٹھے, اور جتنی مقدر ہو نماز ادا کرے جا کر کے. پھر جب امام نکلے تو خاموش رہے, اور اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دے گا, تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے لیے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کر لے اور اچھی طرح غسل کرے, پاکی حاصل پوری طریقے سے اچھی طریقے سے حاصل کرے, اپنے کپڑوں میں سب سے اچھا اور بہتر کپڑا پہنے, اگر اپنی ذاتی خوشبو کی صورت میں اگر گھر والوں کی خوشبو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہو وہ لگائے, پھر مسجد آئے, کوئی لغو کام نہ کرے, کوئی لغو اور فضول کام نہ کرے, اور نہ 2 آدمیوں کے درمیان میں گھس کر کے تفریق ڈالے, نہ بیچ میں بیٹھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے لیے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور خوشبو کے بارے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو خوشبو میسر ہو, اگرچہ اگر عورت ہی کی اپنی بیوی ہی کے پاس کی خوشبو ہو تو وہ بھی وہی لگا لے, جو بھی استعمال میں ہو خوشبو وہ استعمال کر لے. اور بات یہ بھی آئی ہے کہ جمعہ کے لیے پیدل چل کر کے جانا, پیدل جانا, مسجد میں جلدی جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمارے نبی کا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت سے اچھی طریقے سے پورے اہتمام سے فارغ ہو, پھر شروع ہی کے وقت میں چلا جائے, وقت ہی میں چلا جائے, تو ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد جائے گا جو شخص اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو جائے گا اسے مینڈھا کرنے کے صدقے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو جائے گا اسے مرغی صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اس کے بعد جو پہنچے گا اس کو انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا. جیسا کہ اللہ کے راستے میں اس نے انڈا صدقہ کیا, اس کے برابر اللہ ثواب دے گا. لیکن جب امام خطبے کے لیے جب بڑھ جائے, ممبر پہ بیٹھ جائے, تو ملائکہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. ملائکہ بھی, ابھی خطبہ کے آداب انشاءاللہ آگے آپ کے پاس آئیں گے آپ کے سامنے, تو اس لیے ملائکہ بھی اس بات کو سننے میں, یعنی اللہ جو امام خطبہ دیتا ہے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جو فرماتے ہیں, قال اللہ سبحانہ و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ جمعہ کی اذان اول کے بعد تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. جمعہ کے بعد تمام اذان اول ہی سے تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد پہنچنے کی سعی کرنا اور کوشش کرنا, یہ ہر مومن بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے. ہر مومن بندے کے لیے ہو سکے تو جمعہ کی نماز کے لیے پیدل ہی جانا چاہیے. اگر دور ہو تو سواری پہ سوار ہو کر کے, کار پہ سوار ہو کر کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے, لیکن افضل قرار دیا گیا ہے کہ پیدل چل کر کے جانا افضل قرار دیا گیا. اسی لیے حدیث پاک میں جو بات آئی ہے کہ ترمذی شریف کے ابواب الجمعہ کی حدیث ہے,
بابو فی فضل غسل یوم الجمعہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سے غسل کر کے صبح سویرے اٹھ کر کے مسجد کو چلا جائے اور امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے، امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے اور خطبہ غور سے سنے اور خاموش رہے، بالکل خاموش رہے، کوئی لغو کام نہ کرے، تو اس کے گھر سے مسجد تک جتنے قدم کر چل کر کے آیا ہے اس کے بدلے میں 1 سال کے روزے کا ثواب اور 1 سال کے عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر نمبر 10 میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد کی طرف جانے اور مسجد میں داخل ہونے کا آداب کے لحاظ بھی کرنی چاہیے۔ اگر وقت ہو انسان کے پاس تو جا کر کے تحیت المسجد پڑھ لے، اگر وقت ہے ابھی خطبہ سننے میں اور تقریر شروع ہونے میں یہ ابھی لیٹ ہے، دیر ہے، تو انسان کو چاہیے کہ تحیت ال2 رکعت پڑھ کر کے تحیت ال پڑھ کر کے بیٹھ جائے۔ اور جمعہ کی نماز سے پہلے حلقہ نہیں لگانا چاہیے، لوگوں کو گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، شرط یہ کہ اگر آپ سب سے پہلے پہنچ گئے ہو تب، ورنہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کے بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے اپنا روب دکھانے کے لیے کہ آئیں گے 10 منٹ اور 5 منٹ پہلے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے اور ہٹاتے ہوئے پہلی صف میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جو بات آئی ہے تحیت المسجد کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ہو سکے تو پڑھ لے اگر وقت ہے تو۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے یہ ایک روایت ہے، اپنے والد سے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد میں نماز سے پہلے حلقہ لگانے سے منع فرمایا، حلقہ لگا کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا اللہ کے رسول نے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے جو جمعہ کے دن لوگوں کو گردنوں کو پھلانگتے ہوئے لوگ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کہ ایک شخص عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جہاں پہ انسان کو، جہاں پہ مومن بندے کو جگہ مل جائے وہیں پہ بیٹھ جائے آرام سے۔ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا، پہلی صف والوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے فرشتے اگلی صف والوں پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اسی لیے پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہ بات بھی آئی ہے کہ امام کے قریب ہو کر کے بیٹھنا، امام سے قریب ہو کر کے بیٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے خطبے میں شرکت کرو اور امام سے قریب ہو کر کے بیٹھو۔ اسی طریقے سے یہ بات آئی ہے کہ کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ خود نہ بیٹھا کرو، جمعہ کی اس بات کی بھی آئی ہے کہ کسی کو اٹھا کر کے خود نہ بیٹھنے کی کوشش کرو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے بارے میں کہ تم میں سے کوئی بھائی، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بھائی کو جمعہ کے دن اس کی جگہ سے کھڑا کر کے خود نہ بیٹھ جائے، بلکہ یوں کہیں کہ تھوڑی سی جگہ دے دو، تھوڑی سی جگہ دے دو تاکہ مجھے بھی جگہ مل جائے۔ تھوڑی سی انسان کو جگہ تھوڑے صف میں دب کر کے بیٹھ جائے تو انسان بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نیند آنے پر جگہ بدل دینا، اگر جمعہ کی تقریر سنتے ہوئے، وعظ اور خطاب سنتے ہوئے اگر نیند آ رہی ہے تو نیند جگہ تبدیلی جگہ کا کام خطبے کے دوران نہیں کرنا ہے، خطبہ سننے سے پہلے اگر یہ حالت پیش آ گئی تو انسان کو چاہیے کہ تبدیلی جگہ کے لیے یا پھر اٹھ کر کے تھوڑی دیر جا کر کے وضو خانے میں منہ ہاتھ دھو کر کے فریش ہو کر کے پھر آ کر کے بیٹھ جائے۔ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے اور پاکی حاصل کر کے اچھی طریقے سے اپنے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا پہن کر کے اور ذاتی خوشبو ہونے کی صورت میں اپنے گھر والوں کی خوشبو، اگر ذاتی خوشبو نہیں ہے تو گھر والوں کی خوشبو لگا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقدر کر رکھی ہے وہ لگا کر کے آئے، پھر مسجد آئے، کوئی لغو کام نہ کرے، کوئی لغو کام نہ کرے، بالکل ہی نہ، اور نہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق ڈالے، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اور جو حدیث آپ کے یہ بات آ رہی ہے کہ حدیث پاک میں کہ جب تم میں سے کسی کو نیند آنے لگے جمعہ کے دن تو اپنے ساتھی کی جگہ سے بیٹھ جائے، اپنے ساتھی کی جگہ بیٹھ جائے اور اپنے ساتھی کو اپنی جگہ پہ بیٹھا دے، اپنے ساتھی کی یعنی عدل بدل کر کے ادھر ادھر کر کے بیٹھ جائے تاکہ تھوڑی حرکت ہو جائے، حرکت ہونے کی وجہ سے نیند کا خمار دور ہو جائے۔ یہ بات بھی آئی ہے خطبے کے بعد فوراً نماز شروع کر دینا، خطبے کے بعد فوراً امام صاحب کو نماز شروع کر دینا، دیر نہ کرنا دونوں خطبوں کے درمیان۔ حضرت نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں مسنون قرات کا اہتمام کرنے کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ جمعہ کی نماز میں مسنون قرات کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کو خطبے سے طویل کرنا چاہیے،
تو عیدین اور جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون اذا جاءک المنافقون کی تلاوت فرماتے تھے. اسی لیے اور جو نماز کو خطبے سے طویل کرنے کے بارے میں جو حدیث پاک آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو طول دیا اور خطبہ مختصر کیا، یہ اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اس کی سمجھداری کی علامت ہے. لہذا نماز کو طویل کرو اور خطبے کو مختصر کرو. یہ حدیث پاک میں یہ بات بھی آئی ہے. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد اس جگہ سے جہاں جمعہ پڑھا رہے تھے تھوڑا سا زیادہ نہیں ہٹ گئے اور 2 رکعت پھر پڑھی. جمعہ کی نماز جہاں سے امام پڑھائیں وہاں سے تھوڑی دیر ہٹ کر کے اگل بگل ہو کر کے پھر اپنی سنتوں کو ادا کرنی چاہیے. جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین کا ورد کرنا، معوذتین یعنی فلق اور ناس کا یہ ورد کرنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے جمعہ کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ لی اور معوذتین 3 مرتبہ، معوذتین 7 نہیں، جس شخص نے جمعہ کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین 7 مرتبہ میں پڑھ لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آئندہ جمعہ تک کے لیے برائی سے محفوظ رکھیں گے، برائی سے محفوظ رکھیں گے. اس کو ورد ضامن کہا جاتا ہے، اس کو ورد ضامن کہا جاتا ہے. اور جب جمعہ کی نماز کے بعد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جمعہ کے بعد تم روزی کی تلاش میں نکل کھڑے ہو جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جب تم نماز پوری ہو جائے، تمہاری نماز جب پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی رزق کو تلاش کرنے کے لیے، حلال رزق کی تلاش کے لیے نماز کے بعد یہ خاص ترجیح دی جا رہی ہے، خاص تنبیہ فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی لیے اور اس کے بعد اسی لیے جمعہ کے آداب یہ سب ہیں. اور اس کے بعد خطبے کے بھی کچھ آداب ہیں. آج ہم خطبوں کا آداب کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. آج امت مسلمہ خطبہ سننے کے لیے، حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ خطبہ سننے کے آداب ہے، اس آداب کی رعایت کرنی چاہیے. اور دوزانوں اگر ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ کر کے خطیب کے چہرے کی طرف بالکل غور سے دیکھے. اور خطیب کے چہرے کی طرف دیکھنے کی یہ فضیلت حاصل ہے کہ خطیب جب خطبہ دے رہا ہو، امام جب خطبہ دے رہا ہو، اس کے چہرے کو جتنے بغور دیکھیں گے غور سے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان مزید میں جس کی تمام چیز سفید ہی سفید ہوگی، تمام چیزیں ایسی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے میدان مزید میں اللہ کا دیدار ہوگا اور میدان مزید میں اللہ کا دیدار کروائیں گے کہ اللہ کا دیدار ایسی طریقے سے، اتنی ہی ٹکٹکی سے اور ایسی غور سے وہ دیکھ سکے گا. اچھی طریقے سے جو شخص خطیب کے چہرے کو بہت ہی غور سے دیکھے گا، اللہ کے دیدار اتنی اچھے طریقے سے کل قیامت کے دن میدان مزید میں کل جمعہ کے دن وہاں سجایا جائے گا، وہاں پہ وہ کر سکے گا. اسی لیے خطبہ کے کچھ آداب ہیں. جب ممبر پہ امام چڑھ جائے، ممبر پہ چڑھنے کے بعد اذان کے ختم تک اس پہ بیٹھے رہنا یہ امام کے لیے ہے. امام جب ممبر پہ بیٹھ جائے اس کے بعد مؤذن یا کوئی شخص اذان دے رہا ہو، ختم تک بیٹھے رہیں گے. پھر اس کے بعد امام کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں. امام صاحب کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں. جب خطبہ دیتے ہیں تو جابر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ چڑھتے تھے تو مؤذن کے اذان سے فارغ ہونے تک وہیں بیٹھے رہتے تھے، آرام سے بیٹھے رہتے تھے. اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے. کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا، بیٹھ کر کے خطبہ دینا جائز اسی لیے نہیں ہے. کھڑے ہو کر کے خطبہ سنت صحیح حدیث سے ثابت ہے. رواہ مسلم کتاب الجمعہ کی روایت ہے، مسلم شریف نے اس کو روایت کیا ہے. اور 2 خطبے دینا، ایک خطبے پہ اکتفا نہیں کرنا ہے، 2 خطبے دینا. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے. اور حسب ضرورت بلند آواز سے خطبہ دینا، حسب ضرورت. آج تو مائک کا انتظام ہے تو مائک سے پوری مسجد باہر تک سنائی دے آواز چلی جاتی ہے، تو بلند آواز سے خطبہ دینا یہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور آواز تیز ہو جاتی تھی، بلند ہو جاتی تھی. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. اور مختصر خطبہ دینے کی بھی کوشش کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے
کہ نقل فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو خطبہ دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی جیسا کہ اس کی شان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، حمد و صلات کے بعد پھر شروع کی خطبہ اللہ کے رسول نے۔ خطبے میں حمد و صلات کے بعد، حمد و ثنا و صلات کے بعد اما بعد کہنا، یہ بھی سنت اور صحیح روایت سے ثابت ہے۔ خطبے میں قرآن شریف پڑھنا، قرآن شریف کی کوئی آیت کی تلاوت کرنا، قرآن شریف پڑھنا یہ ضروری ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرمایا کرتے اور ان دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے اور خطبے میں قرآن شریف پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ خطبے میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، یہ بھی مسلم شریف کتاب الجماع کی روایت ہے۔ اور خطبے میں کثرت سے سورہ قاف کا پڑھنا، یہ بھی بات آئی ہے حدیث پاک میں کہ خطبے میں سورہ قاف کا کثرت سے پڑھنا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ حضرت عمرہ کی بہن فرماتی ہے کہ میں نے سورہ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سن کر کے یاد میں نے کر لیا تھا۔ اسے آپ ہر جمعہ کے خطبہ کو ممبر سے پڑھا کرتے تھے، سن کر کے انہیں یاد ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہنگامی حالت میں خطبہ درمیان سے قطع کیا جا سکتا ہے، اگر ہنگامی حالت ایسے حالات آ جائے تو ایسے حالات میں قطع کر کے کسی کو اشارہ کرنا ہو یا کسی کو کچھ بولنا ہو، بول کر کے پھر خطبہ شروع کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گیا، وہ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے ہی کے حالت میں ان کو آواز دے کر کے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود یہاں اندر آ جاؤ۔ تو اسی طریقے سے 2 خطبوں کے درمیان خاموشی سے بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ یہ خطبہ کے آداب میں سے یہ بات آئی ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ جانا، پھر بیٹھ کر کے پھر اٹھنا دوسرے خطبے کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے، خطبہ اولا اور خطبہ ثانیہ۔ جب ممبر پہ تشریف لے آتے تو مؤذن کے فارغ ہونے تک بیٹھے رہتے، پھر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، 2 خطبے کے درمیان کوئی بات نہیں فرماتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے اور پھر دوسری خطبہ شروع فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے امام کی طرف متوجہ ہو کر کے رہنا، خاموشی سے خطبہ سننا، امام کی طرف متوجہ ہو کر کے رہنا اور خاموشی سے خطبہ سننا یہ ضروری ہے۔ حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تو صحابہ اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا کرتے تھے، پورا متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ اپنے سر کو نیچے ڈال کر کے اس طریقے سے سونے لگتے ہیں یا پھر بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسی حالت نہیں کرنی ہے، بلکہ خطیب کے امام کے چہرے کی طرف پوری توجہ کے ساتھ انسان دیکھتا رہے اور دیکھ کر کے اور سنتا رہے توجہ کے ساتھ، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے عربی عبارت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ آپ کو سنتے رہنا ہے، خاموشی سے سننا ہے اور خاموشی سے سن کر کے اکتفا کرنا ہے۔ خطبے کے وقت گوٹ لگا کر یعنی 2 پاؤں کھڑے کر کے ہاتھوں کو باندھ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، بالکل گوٹ لگا کر کے۔ کچھ لوگ کہ ایسی عادت ہوتی ہے اس طریقے سے کر کے بیٹھ جانے کی، تو اس طریقے سے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ 2 زانوں بیٹھ کے جہاں ہے، 2 زانوں نہ ہو تو 4 زانوں، اس طریقے سے بیٹھ کر کے انسان کو سننا چاہیے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، نسائی شریف کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز حکم شرع کے مطابق پاکی حاصل کر لے، پھر گھر سے نکل کر کے جمعہ کی نماز میں حاضر ہو اور نماز کے ختمے تک خاموشی سے رہے، تو جمعہ سے پہلے کے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گوٹ لگانے کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دیتے وقت گوٹ لگا کر کے بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر دوران خطبہ بات نہیں کرنا بالکل، حتیٰ کہ کسی بات کرنے والے کو اشارے سے بھی نہیں روکنا چاہیے، آج ہم لوگ ادھر ادھر تاکتے پھرتے ہیں، یا چٹائی سے کھیلنے کی عادت ہو جاتی ہے، یا پھر قالین سے کھیلنے یا کپڑوں سے کھیلنے کی بلا وجہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، نہ کنکری سے کھیلنا چاہیے، نہ قالین سے، نہ چٹائی وغیرہ سے بالکل ہی نہیں کھیلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمارے نبی کا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران کسی کو کہا کہ خاموش رہا، اس نے لغو کام کیا، فضول کام کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کنکریاں ہٹائے اس نے بھی لغو کام کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کا نکلنا نماز کو ختم کر دینا ہے، امام کا نکلنا نماز کو ختم کر دیتا ہے، اور امام کا کلام یعنی خطبہ بات کو ختم کر دیتا ہے۔
بات کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اگر ہم جمعہ کی آداب کی رعایت رکھیں گے اور خطبہ کے آداب کی رعایت رکھیں گے، کیونکہ آج علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ خطبے کے آداب کی رعایت نہیں کر پاتے ہیں اور نہ انسان جمعہ کی رعایت کر پاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوئے انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ضرور اللہ آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔